بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال۔ رب العالمین کا بے حد کرم اور اسی کا احسان ہے جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر وہ مبارک عظمتوں اور رفتوں والی رات عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ رات تمام فضیلتوں والی رات سے بڑھ کر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بلند اور بالا نعمت ایمان کی نعمت ملی ہے، تو ایمان جن کے صدقے اور طفیل ملا ہے وہ اس رات میں اور اس رات کے گزرنے کے ساتھ جو مبارک گھڑیاں ہیں اس میں جلوہ فرما ہوئے، تو فرمایا گیا کہ یہ رات اس اعتبار سے تمام راتوں سے فضیلت کی حامل ہے۔ تو رب العالمین نے ہمیں زندگی میں یہ رات عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکتوں سے ہم تمام کے سینوں کو روشن اور منور فرما دے، اور اس رات میں کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارے دل کی یہ صدا ہو اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ صدا مقبول ہو جائے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ محبت اور ذوق اور شوق سے کہہ دیجئے کہ یہ مقبول ہو جائے ہمارے لیے، کاش ہم اس کے مصداق بن جائیں کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا ہی پرکیف اور پر نور لمحات ہوں گے جب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی عمارتوں کو بلند کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی عمارت کی بلندی کی خدمت جنہیں سپرد کی گئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور پیارے محبوب آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، کہ اے اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول فرما لے۔ بیت اللہ شریف کی عمارت کو بلند کرتے ہوئے ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث کر دے، ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، ارشاد فرمایا ویزکیہم، اور ایسا رسول مبعوث کر دے جو ان کی تزکیہ نفس کر دے، جو لوگوں کے باطن کو روشن اور منور کر دے، جو لوگوں کو وہ نور عطا کر دے، وہ نور کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دے کہ لوگ جو ہیں بلندیوں کو پہنچ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں۔ تو اے اللہ ایسا رسول مبعوث کر دے جو تزکیہ نفس کرنے والا ہو، جو نفوس کو پاکیزہ کرنے والا ہو، جو نفوس کو روشن کرنے والا ہو، جو نفوس کو منور کرنے والا ہو، ایسا رسول مبعوث کر دے۔ اب رہتی دنیا تک گویا یہ فیصلہ ہو گیا کہ جسے نور ملے گا، جسے فیض ملے گا، جسے ہدایت ملے گی، جسے منزل ملے گی، جسے اللہ کا قرب ملے گا، یہ در حقیقت رسول اللہ کا صدقہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے وہ کلام دیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کو روشنی دیتا رہے گا، تو یہ وہ نور والا کلام ہے
ہے جو رہتی دنیا تک نور دے گا تو صدقہ رسول اللہ کا ہوگا۔ جبھی تو کسی پیارے نے کیا خوب کہا ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام رہتی دنیا تک ان کے فیوز اور برکات ہی عام ہوں گے۔ لوگ جو فیض پائیں گے وہ در حقیقت صدقہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی، براہ راست رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے فیض پانے والوں نے فیض پایا، اور ان فیض پانے والوں کے واقعات، ان کی روشن داستانیں اور ان کے احوال ہمارے سینوں کو روشن اور منور کرتی ہیں۔ ان فیض پانے والوں نے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی کہ اگر کسی لمحے آزمائش کی گھڑی آئی ہے اور وہ آزمائش میں اگر اس گھڑی میں پورے نہیں اترے ہیں تو اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا جب انہوں نے فرمان سنا ہے تو ان کے جذبات کس طرح بے مثل اور بے نظیر ہیں۔ تو آئیے اس عظمت والی رات میں ان لوگوں کا تذکرہ سنتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کر دیا کہ ان کے قدم پھر متزلزل نہیں ہوئے، اور جب ان کے قدم متزلزل نہیں ہوئے اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے استقامت اور ثابت قدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا وہ جام پیا ہے کہ ان کا ذکر اور تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا گیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ میں اس کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا۔ آئیے میں مختصر انداز میں اس قرآن مجید فرقان حمید کے واقعہ کو عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حکم ارشاد فرمایا کہ صحابہ اب تم تیاری کے لیے نکلو اور غزوہ تبوک کے لیے، یہ وہ غزوہ ہے جس میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ راستہ بڑا دشوار ہے، منزل بڑی کٹھن ہے، راستے کی دشواریاں، راستے کی پریشانیوں کا ذکر پہلے ہی کر دیا گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار صحابہ دنیا کی سپر پاور طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے جب چلتے ہیں تو اس وقت حالات یہ تھے مسلمانوں کے، مفسرین نے ارشاد فرمائے، احادیث میں اس کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ سواری پوری نہیں تھی، عرب کی تپتی ہوئی ریگستانی زمین ہے، سواریاں پوری نہیں ہیں، اگر کوئی شخص 2 میل جو ہے یہ سواری پر طے کرتا ہے تو کئی میل اسے سفر جو ہے یہ پیدل کرنا پڑتا ہے، اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار صحابہ علیہ رضوان نے جب یہ سنا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اس موقع پر جہاد میں شامل نہیں ہو سکے۔ جب وہ شامل نہیں ہوئے اور لشکر اسلام آگے پہنچ گیا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ ایک دل تو یہ کہتا تھا کہ غلطی سرزد تو ہوئی ہے، لیکن ایک ہی تو ایسا موقع ہوا ہے کہ میں اس جہاد میں پیچھے رہ گیا ہوں، اس سے پہلے مجھ سے غلطیاں سرزد نہیں ہوئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب میں مدینہ پاک کی طرف لوگوں کو دیکھتا تھا تو میں کیا دیکھتا تھا کہ منافقین جو تھے بظاہر کلمہ پڑھنے والے اور دل میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے عداوت اور دشمنی رکھنے والے، وہ مجھے نظر آتے تھے کہ یہ منافق لگتے ہیں، اور ایسے لوگ جو معذور تھے اس کے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا، تو مجھے شدت سے احساس ہوتا تھا کہ میں پیچھے کیوں رہ گیا۔ پھر یہ کہتے کہ اب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس لوٹیں گے تو میں کیا عذر پیش کروں گا۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بولنے کا بڑا ملکہ دیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں میں سوچتا رہتا تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جب واپس لوٹیں گے تو میں کیا عذر پیش کروں گا تاکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام میرا عذر قبول کر لیں۔
یہ کہتے رہے میں سوچتا رہا وہ لمحات آ گئے کہ جان ساران مصطفیٰ جو سپر پاور طاقت سے مقابلے کے لیے چلے تھے، اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس لشکر اسلام کو فتح سے ہمکنار کر دیا۔ جب یہ خبر آئی کہ رسول اللہ علیہ السلام کا قافلہ جو ہے یہ واپس آ رہا ہے، جو منافقین تھے وہ جھوٹ کا سہارا لے رہے تھے، رسول اللہ علیہ السلام ان سے چشم پوشی فرما رہے تھے اور انہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ حضرت کعب یہ کہتے ہیں اب میں رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ساری کی ساری باتیں میں بھول گیا کہ میں کیا عذر پیش کروں گا۔ یہ کہنے لگے میں سچ کا سہارا لوں گا، میں سچ کہہ دوں گا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے معذرت کر لوں گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی ایسا عذر تو نہیں تھا، مجھ سے غفلت ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اب تم اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہارا فیصلہ فرمائے گا۔ حضرت کعب یہ کہتے ہیں میں واپس گھر پہ چلا گیا، خاندان کے لوگ مجھے کہنے لگے کہ اے کعب تجھے بولنے کا کتنا ملکہ تھا، کوئی بھی عذر پیش کر دیتا تجھے معافی مل جاتی، تو نے یہ کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر مصیبت کھڑی کر دی۔ کہنے لگے نہیں میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں سچ کہوں گا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے مجھے دل میں یہ خیال آیا کہ میں واپس رسول اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جاؤں اور کوئی عذر پیش کر دوں، ہو سکتا ہے میرا عذر قبول کر لیا جائے۔ کہتے ہیں نہیں، پھر میں نے یہ کہا کہ جہاد میں شامل نہ ہونا یہ ایک جرم ہے اور جھوٹا عذر کرنا یہ دوسرا جرم ہے، میں دونوں جرم جمع نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام آ گیا۔ کیا پیغام آیا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے یہ کہہ دیا کہ اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی بھی ان سے گفتگو نہیں کرے گا، ان سے کلام ہر ایک کو بند کر دیا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں جب کلام بند ہو گیا اب میں مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو میں لوگوں کو سلام کرتا تھا، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، اور جب میں نے معلوم کیا کہ کوئی ایسا اور بھی ہے جس کے لیے حکم یہ سنایا گیا ہو تو کہا ہاں ہلال بن امیہ بھی ہیں اور مرارہ بن ربی بھی ہیں۔ ہلال بن امیہ یہ اپنے گھر والوں کے عذر کی وجہ سے جہاد سے پیچھے رہ گئے تو انہوں نے یہ کہا اللہم لک علی اللہ ارجع الی اہلی و مہدی، اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اب میں اپنے گھر والوں سے دور رہوں گا کہ گھر والوں کی محبت جب میرے سینے میں آئی تو میں اس جہاد سے پیچھے ہو گیا، اے اللہ اب میں ان سے دور رہ کر تیری بارگاہ میں استغفار ہی کرتا رہوں گا۔ اور دوسرے جو ہیں مرارہ بن ربی ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، یہ بھی وہ ہیں جو جہاد میں شامل نہیں ہوئے، اللہم انی اشہدک انی قد صدقت، کہ وہ باغ جو میرے اللہ کی راہ میں سفر سے عذر بن گیا تھا میں اس راہ کا مسافر نہیں ہوا، اے اللہ تیرے عزت کی قسم ہے میں اس باغ کو تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اب یہ باغ میرا باغ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں آپ نے یہ باغ صدقہ کر دیا۔ یہ دونوں صحابی جو ہیں یہ بڑی عمر کے تھے، گھر پہ رہتے ہر وقت روتے رہتے، گریہ اور زاری کرتے تھے، لیکن حضرت کعب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں جوان تھا میں مسجد میں جاتا تھا نمازیں ادا کرتا تھا، لیکن معاملہ یہ ہوتا تھا کہ میں نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھتے ہوئے میں دیکھتا آنکھ سے کہ رسول اللہ علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب میں نماز پڑھ کے فارغ ہوتا پھر رسول اللہ کی طرف دیکھتا، میرے محبوب میری طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت کعب یہ کہتے ہیں راتیں گزرتی جا رہی تھی اور ایک بار ایسا ہوا کہ جب میں حالات سے تنگ آ گیا، کوئی مجھ سے گفتگو ہی نہیں کرتا ہے،
جس راستے سے میں گزرتا تھا مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی انجان راستہ ہے، شاید میرا گھر یہاں نہیں، کوئی مجھ سے کلام نہیں کرتا۔ ابو قتادہ جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، میرا چچا زاد بھائی تھا، ایک بار میں دیوار پھلانگ کر اس کے گھر چلا گیا اور کہنے لگا مجھے بتائیے کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ جب آپ نے یہ کہا تو کہتے ہیں میرے چچا زاد بھائی جواب ہی نہیں دیتے ہیں۔ پھر میں نے کہا آپ یہ بتائیے کیا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ تو آپ نے پھر جواب نہیں دیا۔ تیسری بار جب یہ کہا، راوی بیان کرتے ہیں چوتھی بار یا تیسری بار جب یہ کہا تو کوئی جواب نہیں دیا اور صرف اتنا کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ میرا اتنا عزیز بھائی ہے جس سے مجھے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اس کے بغیر تو میں زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی اتنی محبت مجھے کہ اس سے میں ہر درجے کی محبت کرتا ہوں اور یہ مجھے جواب تک نہیں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روانہ ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اٹھ کر چلا آیا۔ صحابہ علیہم رضوان کا جذبہ تو دیکھیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اس سے کوئی گفتگو نہ کرے، تو اللہ کے محبوب کے فرمان کو سننے کے بعد صحابہ علیہ رضوان نے گفتگو کرنا ترک کر دی۔ دین اسی چیز کا نام ہے۔ آج کی یہ رات، عظمتوں کی رات، ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے کہ جہاں ہم نعتوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ سرکار کی نسبت مجھے جنت میں لے جائے گی، تو جنت میں جانے والے صحابہ علیہم رضوان کے کردار پر غور کر لیجئے تو آج کی رات سے بہت زیادہ برکتیں پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم ان سے گفتگو نہیں کرنا، مصلحتوں سے پاک ان کی زندگی تھی۔ حضرت ابو قتادہ نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں ان کی بات کا جواب نہیں دوں گا تو یہ دین سے بدزن ہو جائیں گے، کہیں یہ اسلام سے بدزن ہو جائیں گے، چلو میں ان کی دل جوئی کر لیتا ہوں۔ میں دل سے تو برا جانتا ہوں لیکن گھر پہ آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، میرے عزیز ہیں، بڑے تنگ ہو چکے ہیں، مدینے کی گلیاں ان پر تنگ ہو چکی ہیں۔ اور ان کی حالت اور کیفیت کیا تھی کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ کہ ان پر خود ان کی جان تنگ ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے یہ تو نہیں سوچا میرے پیارے بھائیوں کہ یہ دین سے کہیں بدزن ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، یا میں ان کی دل جوئی کر لیتا ہوں۔ میں دل سے تو برا جانتا ہوں لیکن گھر میں مہمان آیا ہے، اس کی مہمان نوازی اور گفتگو یہ ضروری ہے۔ میں اللہ کے رسول سے عذر پیش کر دوں گا کہ میں نہیں چاہتا تھا، نہ میں اس سے کلام کرتا تھا، نہ میں اس کے گھر پہ گیا تھا، میرا بڑا عزیز تھا، اللہ کے محبوب مجھے معاف کر دیجئے، یہ میرے گھر پہ آیا تھا تو میں نے اس سے گفتگو کر لی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ اے رسول اللہ کے ماننے والوں، اے رسول اللہ سے الفت کرنے والوں، دنیا کی مروتیں رسول اللہ کی محبت میں آڑے نہ آئیں۔ کبھی یہ مت دیکھنا کہ مہمان آیا ہے، بڑا معزز ہے، یہ دیکھنا کہ رسول اللہ نے جس سے منع کیا ہے میں اس سے کلام نہیں کروں گا۔ دین یہی سکھاتا ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، کہ دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے محبوب نے جس سے کہا ہے اس کی صحبت اختیار کرو، اس کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب نے جس سے فرمایا اس کی صحبت سے دور ہو جاؤ، چاہے دنیا روٹتی ہے تو روٹے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا چاہے روٹتی ہو تو روٹ جائے، روٹتی ہے یہ دنیا تو روٹے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیا پیغام دیتی ہے کہ ایک طرف وہ شخص ہو جو مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے،
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے۔ اللہ کے مقبول بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ ذکر اور تذکرہ اس سے اچھا نہیں لگتا، اور اپنی بیٹی کا کوئی رشتہ اس سے کر دے تو رسول اللہ کو قیامت کے روز کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کسی دنیا والے کی مروت دنیا کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے تو آج کی اس پرنور رات کے پرنور لمحات کو یاد کرتے ہوئے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر سلام کرتے ہوئے آپ اس منظر کو ذرا ذہن میں تو لائیے کہ اتنا قریبی رشتہ دار ہو، سارے لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا ہو، وہ دیوار پھلانگ کر آیا ہو، سلام کر رہا ہو، سلام کا جواب نہیں دیا جا رہا، تو رسول اللہ کے غلام محبوب کے صحابہ نے ہمیں بتا دیا کہ اے لوگو، اگر تم کامیابی پانا چاہتے ہو، اپنی منزل کو پانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کامیابی تمہارے قدم کو چوم لے گی۔ آپ کہتے ہیں میں روتے ہوئے واپس لوٹ رہا ہوں، میرا جی تو نہیں چاہتا تھا لیکن گھر پہ آ گیا، میں کیا کرتا؟ وہ کہتے ہیں میں روتے ہوئے واپس لوٹا، میری آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن رسول اللہ کا غلام آواز دے کر بلاتا نہیں ہے، آؤ چلو، تم نے ایسا کیوں کیا تھا، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، چلے جائے تو چلے جائے، محبت ہے تو رسول اللہ سے ہے، عقیدت ہے تو رسول اللہ سے ہے، یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں چلا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اس کے بعد چلا، بازار گیا، ملک شام سے ایک شخص میرا نام پکار رہا تھا، وہ بازار مدینہ میں آیا ہوا تھا، جب میں نے اس کی آواز سنی قریب گیا، لوگ اشارے سے بتا رہے تھے یہ ہیں یہ، کوئی مجھے آ کر اطلاع نہیں دیتا۔ وہ غسان بادشاہ کا ایک لیٹر لے کر خط لے کر آیا تھا، اس بادشاہ نے یہ لکھا تھا کہ اے کعب، تمہارے جیسے ذہین آدمی، فتین آدمی کی، صلاحیتوں والے آدمی کی ہمارے ملک میں بڑی ضرورت ہے، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے گفتگو بند کر دی ہے، آؤ تم ہمارے ملک چلے آؤ، آؤ تم ہمارے پاس اپنی زندگی کے ایام گزارو، تم جیسے شخص کی بڑی قدر کی جائے گی، تمہیں ہتھیلی پر بٹھایا جائے گا، تمہیں عہدہ اور منصب دیا جائے گا۔ یہ لیٹر ملا عاشق رسول کو تو وہ کیا کہتے ہیں، جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے بڑا سخت غصہ آیا، اور اس غصے میں آ کر میں نے اس خط کو تندور میں پھینک دیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ میرا عذر قبول ہو جائے۔ یہاں رسول اللہ کے خادم کی استقامت تو دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں 40 راتیں گزر گئی ہیں، زمین تنگ ہو چکی ہے، اپنی جان سے بیزار آ چکے ہیں، کوئی گفتگو کے لیے تیار نہیں۔ 40 راتوں کا عرصہ گزر گیا، رسول اللہ کا منادی ندا کرتا ہے جن کا نام حضرت خزیمہ بنت ثابت ہے، وہ رسول اللہ کا منادی کیا ندا کر رہا ہے۔ 40 راتیں اس مشکل میں گزر گئی ہیں، پھر یہ ندا کرتا ہے کہ سنو، رسول اللہ علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منادی سے کیا پوچھتے ہیں، اے مالک، جو حضرت کعب کا جذبہ ہے اس جذبے کے صدقے مالک تو ہمیں عاشق رسول بنا دے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں اس ندا کرنے والے سے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے صرف یہ فرمایا ہے کہ اپنی زوجہ سے الگ ہو جاؤ یا طلاق دینے کا حکم کیا ہے؟ اگر اللہ کے محبوب نے طلاق کا حکم دیا ہے تو میں طلاق دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ کہا نہیں، طلاق کا حکم نہیں دیا، آپ نے اپنی زوجہ کو اپنے میکے بھیج دیا۔ ایک صحابی جو ضعیف تھے، ان کی زوجہ رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے شوہر بہت کمزور اور ناتواں ہو چکے ہیں،
جب سے یہ پیغام ملا ہے آپ ناراض ہیں، روتے ہی رہتے ہیں، روتے روتے کمزور پڑ گئے ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک واللہ خدا کی قسم ان کا رونا ہی معمول ہے، آنسو بہتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، بہت ضعیف اور کمزور ہیں، کوئی خدمت کرنے کے لیے موجود نہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کی خدمت پر محمول رہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اجازت دی تو یہاں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں جب انہیں اس چیز کی اطلاع ملی کہ انہیں اجازت مل گئی ہے تو کہتے ہیں نہیں واللہ خدا کی قسم میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے نہیں جاؤں گا، میں جوان ہوں اور میں اپنے کام کاج خود کر سکتا ہوں۔ پھر یہ راتیں گزر رہی ہیں، زوجہ بھی چلے گئی ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا وضاقت علیہم انفسہم وظنوا الا ملجا من اللہ الا الیہ، اور ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ فرمایا کہ زمین کشادہ ہونے کے بعد بھی تنگ ہو گئی، اپنی جانوں سے بھی وہ بیزار آنے لگے۔ وہ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں اور آزمائشوں پر ثابت قدمی ان کا مقدر بن رہی ہے۔ پھر ایک وہ رات آئی اور اس رات میں کیا ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام پر یہ پیغام آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے توبہ کا پیغام دے دیا۔ اب صبح کا جب وقت ہوا لوگوں میں یہ بات عام ہوئی، صحابہ علیہ رضوان کا جذبہ تو دیکھیے کہ ایک وہ لمحہ تھا، ایک صحابی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور جب رسول اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے تو روایت میں یہ آتا ہے کہ صحابہ علیہ رضوان یہ آرزو اور تمنا کرنے لگے کہ پہلے دوڑ کر میں خوشخبری سناؤں گا، پہلے دوڑ کر میں خوشخبری سناؤں گا۔ دو صحابی جو ہیں آگے بڑھنے لگے اور ان میں سے ایک جب سبقت لینے لگے تو ایک صحابی حضرت حمزہ اسلمی نے کیا کیا کہ بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ندا دیتے ہوئے کہا کہ اے کعب اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ مدینے کی وہ گلیاں جو ہر شخص پریشان تھا کہ کعب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کعب یہ کہتے ہیں میں ڈرتا رہتا تھا اس حال میں اگر مر گیا تو رسول اللہ میری نماز جنازہ نہیں ادا کریں گے۔ ہر شخص غمگین تھا، سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، اور اب یہ کیفیت ہے ہر شخص خوش ہو رہا ہے، آگے بڑھتے ہوئے مبارکباد دینے کے لیے پہنچ رہا ہے۔ یہ جذبہ اطاعت ہے، یہ رسول اللہ سے محبت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کرنے والے کس طریقے سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب منع کیا تو کوئی کلام نہیں کرتا، اور جب اجازت دی تو دوڑ لگا دی۔ اور حضرت حمزہ اسلمی نے اوپر سے آواز دیتے ہوئے کہا، وہ دو شخص جب آئے تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس جو دو چادریں تھی وہ صدقہ کرتے ہوئے دے دی۔ مدینے کی گلیوں میں غم کے بادل چھٹ گئے، مدینے کے لوگ جو افسردہ تھے اب وہ خوشیاں منانے لگے، اپنے بھائی کی توبہ پر خوش ہونے لگے۔ حضرت کعب دوڑ لگا دی انہوں نے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کعب آج کے دن تیرے لیے وہ مبارکباد کا دن ہے کہ جب سے تو اس دنیا میں آیا ہے تیرے لیے کوئی ایسے مبارک کا دن نہیں تھا جو آج کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، صحابہ علیہم رضوان جو محبت رسول میں فنا تھے، ان کی محبت کیا تھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام جب نماز کی حالت میں آ گئے، صحابہ علیہ رضوان میں ایک شور برپا ہو گیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے۔ وہ نماز کی حالت میں پیچھے ہوتے ہیں، وہ واقعات جو روشن واقعات ہیں اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے کہ صحابہ کی تعظیم ہی تو وہ تعظیم تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام جب غیب کی خبر دیتے تھے تو صحابہ اس پر ایمان لے آتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام جس چیز کے بارے میں ارشاد فرماتے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سپر پاور طاقتیں جو ہیں فتح کی جائیں گی، غیب کی خبر دیتے تھے تو صحابہ اس پر یقین
یقین رکھتے تھے وہ لوگ پریشان ہو گئے، دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ اس قدر صحابہ جو ہیں رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، کتنا ادب کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن جو ہے جسے ملتا ہے اپنے جسم پہ مل دیتا ہے، رسول اللہ کے بال مبارک جسے ملتے ہیں تو صحابی یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب میں قبر میں رکھا جاؤں تو بال مبارک میرے ساتھ رکھ دیے جائیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے پیارے بھائیوں کہ حق کا راستہ کون سا ہے، سچا راستہ کون سا ہے۔ حق کا راستہ یہی راستہ ہے کہ جو صحابہ کے دل میں ادب تھا، صحابہ منہ مبارک بال مبارک کا ادب کرتے تھے، اب جو صحابہ کے طریقے پر ہیں وہ بال مبارک کا بھی ادب کرتے ہیں، وہ صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرتے ہیں، تو یہی لوگ حق پر ہیں، یہی لوگ سچ پر ہیں۔ آج کی اس مبارک رات میں آپ کے لیے یہ عرض ہے، یہ پیغام ہے کہ میرے پیارے بھائیوں اپنے ایمان کو کبھی معمولی مت سمجھیے گا، ایمان کے معاملے میں کبھی سودا نہیں کیجیے گا، ماڈرن لوگوں کی بیکار گفتگو کو کبھی دل میں جگہ نہیں دیجیے گا۔ بیکار لوگوں کی بیکار باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں کیا معلوم کہ کون سچ ہے کون غلط ہے، ہم تو جہاں جی چاہتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہمیں مولویوں کے چکروں میں نہیں پڑنا۔ استغفر اللہ العظیم۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کو لے کر آئے، جن کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا، جن کی تعظیم اور توقیر کا عظیم انعام اللہ نے ہمیں دیا، اور آج ہم اپنے ایمان کو مولویوں کے اگر چکر کہتے ہیں تو للہ آج کی اس مبارک رات میں ہم اپنے اس قول سے سچی توبہ کر لیں۔ اگر دل میں کبھی یہ خیال گزرا ہے تو سچی توبہ کر لیجئے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہاں والوں سے بے پرواہ ہے۔ اگر یہ کہا کہ ایمان کا معاملہ مولویوں کے چکر ہیں، نعوذ باللہ مولویوں کی لڑائی ہے، تو پھر معاملہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمارا ایمان ضائع کر دیا جائے۔ آج کی یہ رات صحابہ علیہم رضوان کی عظیم یاد کو تازہ کرتے ہوئے اطاعت رسول کا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہو جائے تو سمجھیے ہم پھر عاشق رسول ہیں، پھر ہمارے دل کی یہ پکار ہوگی کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا سب کچھ آپ پر قربان۔ یہ نعرہ کس کا تھا؟ حقیقتاً یہ نعرہ تو صحابہ علیہم رضوان کا تھا۔ انہوں نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا کہ رسول اللہ کی صدا ہمارے کانوں میں آئی اور ہم نے عمل کر کے دکھایا ہے کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا کانوں میں پڑے اور عاشق رسول عمل نہ کرے تو بتائیے پھر اسے رسول اللہ سے کیسی محبت ہے۔ صحابہ علیہ رضوان کی زندگی تو کمال کی زندگی ہے، صحابہ علیہم رضوان نے تو کمال کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے کہ جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے۔ حضرت ابن مسعود مسجد سے باہر تھے، آپ نے جب یہ صدا سنی تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا حضور آپ سے تھوڑی کہا گیا تھا، جو مسجد کے اندر تھے ان کے لیے رسول اللہ کا ارشاد تھا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا پیغام، رسول اللہ کی مبارک آواز میرے کانوں میں آئی اور میری جرت اور مجال نہیں کہ پھر میں کھڑا رہ سکوں، چاہے میں باہر ہی تھا میں وہی مقام پر بیٹھ گیا کہ رسول اللہ کی صدا میرے کانوں میں آئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں یہ تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر فقیہ ہیں، فقیہ شرعی مسائل پر مفتی مدینہ ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ تمام صحابہ میں فقاہ آپ کو کہا جاتا ہے، فقہ میں آپ کو مہارت ہے، اور فقہ جو ہے علم کی اصل ہے،
آپ نے یہ مرتبہ اور مقام کیسے پایا ہے؟ اگر کسی سے کہا جائے آپ کو عربی بہت ہی اچھی آئی تو وہ کہے گا میں نے 7 سال جو ہیں جامع ازہر میں گزارے، مصر میں رہا۔ کسی سے کہیے آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا نام لے گا۔ صحابی رسول سے کہا آپ کی فقہ بہت اچھی ہے تو اس کا جواب صحابی رسول کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جو مجھے فقہ ملی، جو میرے اوپر یہ کرم ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کو اپنے سینے سے لگا لیتا تھا تو اللہ نے مجھے یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ کہا جائے گا صحابہ میں کہ صاحب نعل رسول اللہ کون ہے، کہ رسول اللہ کے نالین مبارک سے کس کو نسبت ہے، تو کہیں گے یہ نسبت والا وہ ہے کہ جسے رسول اللہ کی نالین سے نسبت ملی ہے، یہ تمام صحابہ سے بڑھ کر فقہ جاننے والے ہیں۔ صحابہ علیہ رضوان کا ایمان ہی تو معیار ہے، اور وہ لوگ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے، جہاد کے لیے بھی چلتے تھے، لیکن اسی موقع پر غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ نے غیب کی خبر دی تو منافقین جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، رسول اللہ کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کا مذاق اڑایا، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے غیب کا مذاق اڑایا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے ہم تو ہنسی مذاق کرتے تھے۔ کہنے لگے دنیا کی سپر پاور طاقت سے مقابلے کے لیے چلے ہیں، کھانے کے لیے ہے نہیں، اور کہتے ہیں ہمیں فتح مل جائے گی۔ جب انہوں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کیا تو قرآن ارشاد فرماتا ہے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا؟ بظاہر ایمان کی حالت کے بعد بھی تم کفر میں مبتلا ہوتے ہو۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب پر کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم دیا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، غیبی علم ذاتی طور پر اللہ کو ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اب اگر کوئی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کو نہیں مانتا ہے تو یہ معلوم ہے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی اور گستاخی اگر کوئی کرتا ہے اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں سے دور ہے تو للہ اس رات کا واسطہ پیش کرتا ہوں، ایمان کے معاملے میں سخت ہو جائیے، ایمان کے معاملے میں سخت ہو جائیے۔ اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب انسان ایمان کی قدر و منزلت کو کھو دیتا ہے تو پھر وہ ایمان سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ روشن نشانیاں دیکھ کر بھی یقین نہیں لاتا۔ آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا جو بڑا مشہور واقعہ جس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، کہ ایک شخص جو ہے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، سندھ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ ایک دیہاتی شخص تھا، اس نے یہ سنا تو کہا دیکھو تم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو تو مجھے تو قرآن کا علم نہیں، عالم کے پاس آؤ تو وہ تمہیں قرآن کی آیت کا جواب آیت سے دے دیں گے۔ لیکن میں اتنا جانتا ہوں، میں نے سنا ضرور ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ اس نے کہا میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، تمہیں کچھ آتا ہے تو پڑھو۔ کہا میں عالم تو نہیں، عالم کے پاس انسان جائے، اس سے جا کر پوچھے تو اسے معلوم ہوتا ہے۔ اگر عالم کے پاس نہ جائے اور وہ خود اپنے طور پر کسی چیز کو متعین کر لے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ مجھے 3 دن پہلے کسی نے بتایا کہ یہ
جو بت کی نشست ہوئی تھی تو اس میں کوئی شکریہ ادا کر رہا تھا کسی کا. انہوں نے کہا ہمارے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی تھی اور ہم پوچھتے پھر رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو علم غیب ہے یا نہیں. کہا جو آپ کی بت کی نشست ہوئی تھی، بخاری شریف کی حدیث جو بیان کی گئی، کہا اس کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو گیا اور اللہ نے ہمارے ایمان کو محفوظ کر دیا. تو دیکھیے عالم سے پوچھئے، کبھی کسی کی بات سن کر یہ نہیں سمجھیے کہ وہ درست کہہ رہا ہے، کیونکہ شیطان کے وسوسے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے لوگوں کو بہکاتا ہے. تو وہ عالم تو نہیں تھا، ایک دیہاتی شخص تھا. اس نے کہا تم بار بار قرآن کی آیتیں پڑھتے ہو، مجھے اس کا علم نہیں، چلو ایک کام کر لیتے ہیں، آگ کو جلا لو. بہت پرانا واقعہ نہیں ہے. کہا آگ کو جلا لو، دونوں ہم اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، جو صحیح سلامت ہے وہ درست ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا، یقین سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک نہیں کئی افراد جمع ہو گئے. لاڑ خانہ کے قریب یہ علاقہ ہے. پناہ محمد اس شخص کا نام ہے، بڑا غریب دیہاتی قسم کا وہ شخص ہے. اس نے آگ کے لیے جب کہا تو اب لوگ جمع ہو گئے. واقعتاً آگ جلا دی گئی اور وہ رسول اللہ کا عاشق آگ میں چلا گیا. آگ نے اسے کچھ نہیں کہا اور نہ ماننے والوں کو بری طرح سے آگ نے جلا دیا. میوں ہسپتال میں اسے بعد میں لے گئے، لیکن وہ جو ہے بعد میں بھی یقین کی نعمت سے محروم ہو گیا. الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے نیاز ہے. مت کبھی زبان پر یہ لائیے گا کہ میں ان چکروں میں نہیں ہوں، میں یہ نہیں جانتا کون درست کون غلط. یہ جانتے ہیں ہم کہ کون سا کام کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کون سا کاروبار کرنا ہے، اسکول میں بچے کو کہاں داخل کرنا ہے، کس سے کام کرنا ہے، کس سے کیا معاملہ کرنا ہے. دین کا معاملہ آئے تو کہتے ہیں میں گہرائی میں نہیں ہوں. افسوس کی بات ہے جس نے اپنے دین کی اہمیت کو نہ جانا، وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دین کے معاملے میں گہرائی میں نہیں ہوں. رسول اللہ علیہ السلام سے محبت بیدار کیجئے. آج رسول اللہ علیہ السلام کے صحابی تو وہ ہیں کہ صحابی کو منع کیا گیا اس سے گفتگو بند کر دو. صحابہ نے گفتگو بند کر دی. صحابی نے یہ سنا کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ گئے. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہمیں غور کرنے ہی آج کی رات میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ سود کا یہ گناہ ہے کہ اس کے 70 درجات ہیں اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ جو سود کا 1 درہم لیتا ہے وہ 33 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان کانوں میں آ گیا. چاہے یہ فرمان ہم پہلے نہیں جانتے تھے، پھر بھی ہم گناہگار تھے. یہ نہیں کہ آج ہمیں پتا چلا تو اب ہم گناہگار ٹھہرے ہیں، پہلے بھی ہمیں اس کا گناہ ملتا تھا. اگر نعوذ باللہ کوئی اس وبال میں مبتلا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں. اگر کوئی اس وبال میں نہ چاہتے ہوئے بھی اگر مبتلا ہے تو اے کریم مالک، جن لمحات میں تیرے محبوب علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی، ان مقبول لمحات کا صدقہ مولا ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا اور سود سے ہر مسلمان کو تو حفاظت عطا فرما. سود کی لعنت سے ہر مسلمان کو بچا دے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی اس مبارک رات میں آپ دیکھیے، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر میں بے پردگی ہے. تو آج کی اس رات میں رسول اللہ کو ہم کیا تحفہ پیش کریں گے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو ہم وہ تحفہ پیش کر دیں جسے رسول اللہ نے پسند کیا ہے. رسول اللہ کو تحفہ پیش کرتے ہوئے دل کی یہ صدا ہو اور دل کی یہ پکار ہو کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. دنیا جو کہتی ہے وہ کہتی رہے، میرے گھر کی ہر عورت جو ہے یہ پردہ کرنے والی ہو جائے گی. فجر کے وقت گھر میں کوئی ایک بھی
ایسا نہیں ہوگا جو سویا رہے، نہیں، دن رات ایک کر کے میں کما کر دیتا ہوں، اب میں انہیں لازمی نماز پڑھاؤں گا۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے آج کی رات میں رسول اللہ علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہوئے گڑ گڑا کر جب ہم خود اپنے عیوب پر، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر انشاءاللہ وہ کرم ہو جائے گا، وہ کرم ہو جائے گا کہ رسول اللہ کی نظر ہوگی اور انشاءاللہ ہمارا گھرانہ جنتی گھرانہ بن جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم تو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پیدا ہوئے وہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کسی آزمائشوں سے ہمیں نہیں گزرنا ہوا، کوئی مشکلات کا ہمیں سامنا نہیں کرنا ہوا۔ مشکلات کا سامنا کرنے والے تو وہ لوگ تھے، وہ رسول اللہ کے عاشق تھے۔ کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو یہ کیسا غلام ہے کہ ایک طرف تو کہتا ہے موت قبول ہے اور دوسری طرف سود کو نہیں ٹھکراتا ہے، ایک طرف تو کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور دوسری طرف رسول اللہ کے قلب انور کو دکھاتا ہے اور داڑھی کی نعمت سے محروم ہے۔ ایک شخص اپنی داڑھی کو مونڈ رہا تھا تو دیکھنے والا اتنا بامروت تھا کہ رسول اللہ کی سنت کو وہ مونڈ رہا ہے، اس کی زور کی ایک چیخ بلند ہوئی تو اس نے کہا کس چیز کا تمہیں صدمہ ہوا ہے؟ میں کسی کو نقصان تو نہیں دے رہا، اپنے چہرے سے اپنے بال کو اکھیڑ رہا ہوں اور میں اپنی داڑھی مونڈ رہا ہوں۔ کہا اے شخص، تیرا یہ عمل تو اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر نہیں، تو رسول اللہ کے قلب انور پر یہ استرا چلا رہا ہے۔ تو اس غم کی بنا پر وہ چیختے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ یہ داڑھی شریف قبر کا نور ہے، قبر کا چراغ ہے، یہ داڑھی شریف انبیاء کی سنت ہے، یہ داڑھی شریف اللہ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے۔ مت یہ سمجھیے گا کہ میں داڑھی رکھ لوں گا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ مسلمان کے معنی ہے گردن جھکانے والا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، شریعت پر عمل لازمی ہو گیا۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ داڑھی والے سے پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا، اور جس نے داڑھی نہیں رکھی اسے معاف کر دیا جائے گا۔ خدا کے لیے للہ اپنے گھر والوں کی محبت میں گرفتار ہو کر کہ اگر زوجہ منع کرتی ہے تو للہ یہ آپ کی قبر میں نہیں آئے گی۔ آپ کا سیٹھ منع کرتا ہے تو روزی کا رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے، آپ کو اللہ اس سے بڑھ کر روزی عطا کرے گا۔ اگر آپ کے دوستوں کی گیدرنگ روکتی ہے تو یاد رکھیے گا جو شخص اپنے دوست کی وجہ سے تباہ ہوگا اور اس کا ایمان اگر ضائع ہو گیا تو وہ قیامت کے روز پکار کر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا تھا۔ ایک طرف رسول اللہ علیہ السلام کے انوار اور تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، وہ کیسے پیارے صحابہ تھے، کیا ان کی قربانی تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئیے۔ جب آپ پر تیر برسائے جا رہے ہیں، جب آپ پر ذلت آمیز جملے کسے جا رہے ہیں، آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کسی پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ اے شخص جو تجھ پر یہ آزمائش کے پہاڑ توڑے رہے ہیں، جو تو مشکلات سے دوچار ہیں، اگر تیری جگہ اس وقت رسول اللہ علیہ السلام ہوتے تو تو کیا محسوس کرتا؟ کہنے لگا میری جگہ میرے محبوب ہوتے، اللہ اکبر، میں اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی جگہ صرف حضور علیہ السلام کو ایک کانٹا لگ جائے تو مجھے یہ برداشت نہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ رسول اللہ کی جان چلے جائے، ارے مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں کہ ایک کانٹا لگ جائے۔ آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ حدیث پاک میں آیا کہ روزانہ صبح اور شام رسول اللہ علیہ السلام کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو کیا رسول اللہ علیہ السلام کے قلب انور کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی کہ کیسا میرا امتی ہے کہ نام کا کلمہ تو میرا پڑھتا ہے
اور میرے غیروں کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ کیسا میرا امتی ہے کہ فجر کے وقت جو سو کر اپنی نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ کیسا میرا امتی ہے کہ میری تعظیم اور میری توقیر اس کے سینے میں وہ ایمان جوش نہیں مارتا ہے کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اے اللہ، جس ایمان پر، جس عقیدے پر تو نے مجھے ثابت قدمی دی ہے، میں اسی پر ثابت رہوں گا، اور ایمان کے معاملے میں میں کسی کی رو رعایت نہیں کروں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا یہ بڑا سرمایہ دار ہے، بڑا عزیزی رشتہ دار ہے، میں کہوں گا عقیدے کی بات ہوگی تو رسول اللہ کی تعظیم کرنے والا ہے تو میں اس سے محبت سے پیش آؤں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، میں ان چکروں میں نہیں پڑتا۔ آج کی اس رات میں گڑ گڑا کر مانگ لیجئے کہ مانگنے کی رات ہے۔ آج مانگیں گے نہیں تو کب مانگیں گے؟ ایمان کی چاشنی، ایمان کی نعمت پر ثابت قدمی اور ایمان کی حلاوت مانگنے کی رات ہے۔ ایمان کی حلاوت پانے والوں نے ایمان کی حلاوت کو جب پایا تو اللہ اکبر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ وہ خاتون کا واقعہ تو بار بار سنا ہوگا، اطلاع دی گئی تمہارا شوہر جو ہے وہ شہید ہو گیا، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، تمہارا عزیز شہید ہو گیا۔ کہا رسول اللہ اگر حیات ہیں تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ کے محبوب کے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو وہ عظیم ہستیاں ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں کہ اے لوگوں، ہمیں اپنے دل میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اس طرح بسانا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کہتے ہیں اسے تسلیم کر لو کہ اللہ کے محبوب کی محبت اگر آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو یہ دل کھوکھلا ہے، یہ دل اندھا ہے، یہ ویران ہے۔ یہ دل، اس ویرانے دل میں رسول اللہ کی محبت کا چراغ لے کر جائیے گا۔ آج کی اس محفل کا نام محفل نور مصطفیٰ ہے۔ انشاءاللہ رسول اللہ کے نور سے ہمیں فیض ملے گا۔ ہم تو ان کے امتی ہیں، ان کے نام کا کلمہ پڑھا ہے۔ رسول اللہ کی شان تو وہ شان ہے کہ عیسائی راہب جو ہے اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 8 سال کی ہے۔ اس راہب کے بارے میں آتا ہے کسی سے گفتگو نہیں کرتا تھا، انجیل پر بڑا سختی سے عامل تھا، عبادت میں مصروف رہتا تھا، دنیا والوں کو اپنے سے دور کر دیا تھا۔ لوگ حیران اور پریشان ہیں، اس راہب نے اس قافلے والوں میں کیا دیکھ لیا؟ اس قافلے والوں کی دعوت کی۔ راہب دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ وہ کہاں ہیں جن کی بنا پر میں نے تمہاری دعوت کی تھی؟ کہنے لگے سبھی موجود ہیں، ایک سامان کی حفاظت کے لیے وہیں رکھا ہے۔ کہنے لگے کہ انہی کی وجہ سے تو میں نے تمہاری دعوت کی تھی کہ ان کی پیشانی میں نور دیکھ رہا ہوں۔ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ کون سا نور آپ نے دیکھ لیا، اس کی علامت آپ نے کون سی پائی؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جس شجر، جس درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم میں نے یہ دیکھا شجر ان کی طرف جھکا چلا جا رہا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور میں نے انہی کی بنا پر تمہاری دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو اس راہب کو کس طریقے کی محبت نصیب ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ذکر اور تذکرہ کیا جائے تو پھر وقت جو ہے یہ اجازت نہیں دے گا کہ صحابہ کی اگر ذکر اور تذکرہ کیا جائے، ویسے قرنی کے واقعے کو ذکر کیا جائے، حضرت بلال اور خباب کے واقعے کو ذکر کیا جائے تو یہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو معجزہ لے کر آئے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تمام معجزات کو لے کر آئے، تو کسی نے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو زندہ کیا؟ اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم جو کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کہ میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے کو زندہ کیا۔ امام شافعی جواب دے رہے ہیں یہ وہ امام ہیں کہ ان کے پیروکاروں میں ایسے ایسے ائمہ موجود ہیں
جنہیں لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم شافعی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن اور حدیث کا نور امام شافعی کو ملا ہے، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس لیے ہم شافعی ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا نور جو امام اعظم کو ملا ہے، اس لیے ہم حنفی ہیں۔ وہ قرآن اور حدیث کو جاننے والے، لاکھوں حدیث جنہیں یاد ہے، زندگی بھر قرآن کی تفسیر پڑھتے رہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، ہم براہ راست حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتے۔ اور آج دور ماڈرن تقاضوں کی طرف بڑھتا چلا گیا تو کیا ہوا؟ بہت معذرت کے ساتھ صرف سمجھانا مقصود ہے کہ ایک آدمی صبح سے شام تک فروٹ بیچتا ہے، سبزی بیچتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ پوچھئے محققین سے کہ اہل حدیث کا لفظ تو حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، جسے ہزاروں سے زائد حدیث یاد ہو اسے اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہم کسی پر کیا تنقید کر سکتے ہیں؟ جس پر اللہ فضل کرتا ہے اسے ایمان کی نعمت اور دین کی سمجھ ملتی ہے۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں جو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تمام معجزات عطا کیے گئے، تو حضور علیہ السلام نے مردوں کو کہاں زندہ کیا ہے؟ عاشق رسول وہ ہوتا ہے جو حضور کی عظمت کے ڈنکے بجانے والا ہو۔ اگر کوئی حضور کی معجزے کے بارے میں پوچھے تو وہ بڑھ چڑھ کر بتانے والا ہو، حضور کی عظمت، رفعت اور بلندی کو جو بیان کرنے والا ہو، وہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو صراط مستقیم پر گامزن ہو۔ ایک کتاب میں نے یہاں تک پڑھا کہ امام شافعی کا جب نماز جنازہ ادا کی گئی تو حاتب غیب سے یہ آواز آئی کہ جس نے امام شافعی کے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ یہ امام شافعی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نے مردوں کو زندہ کیا تھا، تو جس میں پہلے روح تھی اور پھر چلے گئی، جو پہلے زندگی پا چکا تھا اور پھر وہ دنیا سے چلا گیا، تو عیسیٰ ابن مریم نے انہیں زندگی دی تھی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے تو انہیں زندگی دی ہے جن میں زندگی کا نام و نشان نہیں تھا، رسول اللہ نے انہیں بھی زندگی عطا فرما دی ہے۔ یہ عاشق رسول کا جواب ہے۔ حالانکہ امام قاضی ایاز نے ایک باب قائم کیا جس میں بتایا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس مقام پر مردے کو زندہ کیا ہے، لیکن یہ تو بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے جس میں روح ہی نہ ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام اسے زندہ فرما رہے ہیں، اور کسے زندہ کیا؟ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہیں، جس تنے سے ٹیک لگایا کرتے تھے، آپ خطبہ دیا کرتے تھے، صحیح حدیث میں آتا ہے جب ممبر تیار ہو گیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام جب ممبر پر جلوہ فرما ہو گئے، اب اس کھجور کے تنے کو آپ نے جب چھوڑ دیا تو صحابہ یہ کہتے ہیں ہمیں مسجد نبوی کے در و دیوار سے آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز ایسی آواز تھی کہ صحابہ علیہم رضوان یہ کہتے ہیں کہ سمعنا للجزع مثل اصوات العشاری، کہتے ہیں ہمیں ایسی جزا کی، ایسی پکار کی آواز آئی جیسے اونٹنی سے اس کا بچہ کسی نے چھین لیا ہو، ایسی درد کی آواز آ رہی ہے، در و دیوار گونج رہے ہیں، معاملہ سمجھ نہیں آ رہا، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں۔ جب وہ سینے سے لگاتے ہیں تو کیا صحابہ بیان کرتے ہیں، اب وہ آواز آنا بند ہو گئی، یہ رونے کی آواز، یہ شعور، یہ محبت، یہ جذبات، یہ روح کی کیفیت رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اس تنے کو روح دے دی گئی، شعور دے دیا گیا، سمجھ دے دی گئی کہ وہ رسول اللہ کے فراق میں رو رہا ہے۔ کس طرح رو رہا ہے کہ صحابہ نے اس کیفیت کو بیان کر دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، کہ اگر میں اس کے پاس نہ جاتا
تو جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لبقیہ یا حن الى قیام الساعۃ شوقا الى رسول اللہ، تو یہ قیامت تک اسی طرح چیخ و پکار کرتا رہتا اور رسول اللہ کی محبت میں تڑپتا رہتا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر میں اسے اپنے پاس نہ لیتا تو قیامت تک جو ہے یہ میری یاد میں چیخ اور پکار کرتا رہتا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے سینے سے لگایا تو اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے گفتگو کر رہے ہیں، افعلوا انشاءاللہ، افعلوا انشاءاللہ، افعلوا انشاءاللہ۔ کیا مطلب افعلوا انشاءاللہ؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رونے والے عاشق سے پوچھا کہ بتاؤ تم اس بات کو اگر پسند کرتے ہو، چاہے تم سوکھ چکے ہو، اگر میں اشارہ کر دوں گا تو اس باغ میں تم چلے جاؤ گے، قیامت تک لوگ تیرے پھل کو کھاتے رہیں گے۔ اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں اگا دیا جائے، تمہارا پھل جنتی کھائیں، تو بتاؤ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیشکش کی تو کہا میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب جواب دیتے ہیں افعلوا انشاءاللہ، افعلوا انشاءاللہ، میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں جو تڑپا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں جو اس کی صدا بلندی ہے، تو فریاد امتی جو کرے پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سے ہمیں کیوں پیار ہے؟ اعلیٰ حضرت صحابہ علیہم رضوان کے ایمان کی کیفیت کو درس دیتے ہیں، قرآن کا پیغام دیتے ہیں۔ ارے رسول اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جب تڑپ کر وہ تنا پکار رہا ہے تو اسے جنتی ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، آہ تو کرنے والا ہو، فریاد تو کرنے والا ہو۔ ہم سب فریادی ہیں، ہم سب رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سنیے، وہ کیا پیغام دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کے گروہ، اے مسلمانوں، الخشب تحن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوق الى لقائه وانتم احق ان تشتاقوا الیہ۔ کہا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں لکڑی آہو فگا کر رہی ہے، ان کی محبت میں چیخ و پکار کر رہی ہے، ان کی محبت سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کے گروہ، تم تو اس سے زیادہ حقدار ہو کہ تم رسول اللہ کی محبت اپنے سینوں میں بسا لو۔ تمہیں اس کا زیادہ حق ہے کہ اس لکڑی سے بڑھ کر تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اس عظیم الشان تنے نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ دیکھو میں تنا ہوں لیکن رسول اللہ کی محبت میں جدائی برداشت نہیں ہے۔ تو کیا عاشق رسول، رسول اللہ سے محبت کرنے والا، کیا رسول اللہ کے ساتھ جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کیا وہ جنت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نہیں چاہتا؟ کون ایسا ہوگا جو یہ کہے معاذ اللہ کہ میں نہیں چاہتا؟ ہم میں سے سبھی یہ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے محبوب کی نظر ہوگی تو ہم سب چاہتے ہیں نا، کہیے انشاءاللہ۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو ہمارے دل کے جذبات کیا ہوں؟ ہمارے دل کے یہ جذبات ہوں، ایک طرف چاہے دنیا کی رنگینی ہو، ایک طرف دنیا کہے بھائی تم کس کی باتوں میں آ گئے ہو، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، بولو ہم خادم درود پاک ہیں، ہم دنیا دار ضرور ہیں، دنیا میں آئے ہیں لیکن دنیا دار کہہ کر بے عمل نہیں ہوں گے، رسول اللہ کی سنت
سنتوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے. ہم دنیا دار ضرور ہیں, دنیا میں آئے تو دنیا دار ہیں, لیکن رسول اللہ کے دامن سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے. تو میرے پیارے بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو, تو پھر دل کے یہ جذبات ہو, یہ دل کی یہ صدا ہو, یہ صرف زبانی نہ ہو بلکہ دل کے یہ جذبات ہوں کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ, میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. بآواز بلند کہہ دیجئے, میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ, میرا تو سب کچھ آپ پر قربان. مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب دل سے یہ پکار ہو کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ, تو اب دنیا کی رنگینی, دنیا کی کشش, دنیا کی لالچ, دنیا کی حرص انشاءاللہ ہماری راہ میں انشاءاللہ کبھی رکاوٹ نہیں بنے گی. اور یہ محفل نور مصطفیٰ کی برکت سے آج کی رات کی عظمتوں کے طفیل ہمارے سینے اس طرح روشن اور منور ہوں گے کہ اب جب قدم اٹھے گا تو دل سے یہ پکار ہوگی کہ کیا اس کام میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے یا نہیں ہے. اگر رضا ہے تو وہ کام ہوگا, اگر رضا نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہوگا, چاہے اس میں کیسی ہی سخت آزمائش کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے. تو آئیے ہم سب مل کر پھر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کے نام پر کاش فدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ فدائی بننے کا جذبہ کیسے ملے گا؟ جب دل روشن ہوگا, جب دل منور ہوگا. اور دل کی روشنی کا عظیم چراغ کس میں ہے؟ درود پاک پڑھنے میں. جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو روشن کر دیتا ہے. الحمدللہ آج کی اس محفل میں 5 ارب سے زائد درود السلام کو ایصال ثواب کیا جائے گا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں حقیقتاً تو یہی ہے, ہم نے اور آپ نے بھی یہی دیکھا کہ جو سلسلہ قادری سلسلہ ہوتا ہے, قادری سلسلے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ حضور غوث اعظم کا ختم قادریہ شریف پڑھنا شروع ہوا تو اس کی برکتیں یہ مل گئی الحمدللہ کہ پھر قادری ختم پاک کی برکت سے نور قرآن کی نعمت ہمیں مل گئی. صبح جو ہے الحمدللہ روزانہ اس وقت نور مسجد کھارادار میں اور جامع مسجد بہار شریعت میں روزانہ درس قرآن کا سلسلہ ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اسی میدان میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مرکز امام حسین میں, الحمدللہ اسی میدان میں خوش نصیب 4-4-5 گھنٹے کی تراویح ادا کرتے ہیں. اور قرآن پاک کی محبت میں جہاں لوگ یہ کہتے تھے کہ 35 منٹ میں فارغ ہو جائیں, وہاں لوگ کہ یہ الحمدللہ جذبات ہیں کہ پوری رات یہ سلسلہ چلتا رہے, دل نہیں بھرتا, اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ اسی میدان میں تراویح ادا کرتے ہیں. آپ بھی چاہیں تو ادا کر لیجئے, ایک بار آ جائیے, اس کا نام یادگار رمضان ہے. تو حضور غوث اعظم کا صدقہ ختم قادریہ شریف کی برکت سے نور قرآن نشست, یادگار رمضان, اور پھر ہمیں یہ تحفہ مل گیا کہ غوث اعظم کے طفیل ہمیں نعمت الہی مل گئی. یہ نعمت الہی کیا ہے؟ نعمت الہی یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں درود پاک کے ٹوکن مل گئے. درود پاک کے ٹوکن یہ نعمت الہی ہے. اس میں الحمدللہ کئی ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے درود پاک کے ٹوکن تو کیا لیے ہیں, الحمدللہ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. اور یہ نعمت الہی کا ہی صدقہ ہے کہ آج الحمدللہ یہ 5 ارب سے زائد درود پاک ایصال ثواب کیے جا رہے ہیں. اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی جو ہے یہ ٹوکن جو ہے متعارف کروا دیا گیا ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی ترغیب دیجئے. یہ نور قرآن .net پر جائیں گے تو وہاں ٹوکن کی پوری تفصیل انہیں مل جائے گی.
آپ اپنے عزیز و اقربا کو ضرور ترغیب دیجئے۔ تو آئیے ایک بار با آواز بلند درود پاک کا ورد کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم